نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کی خصوصیات اور فرائض۔ عورت میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ عورت کو دیندار اور صاحب عقل ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے ساتھ 4 چیزوں کو پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے: دولت، حسن، عالی نسبی اور دینداری۔ فتح مندی اس شخص کے لیے ہے وہ جو محض دینداری کے باعث عورت سے نکاح کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، تھوڑی شے پر قانع ہوتی ہے، یعنی کہ تھوڑی سی چیز بھی ہو تو قناعت کرتی ہے، اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرتی۔ اس کے برعکس بے دین عورتیں شوہر کو گناہ اور غم میں مبتلا رکھتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے وہی بچتا ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ جو دیندار عورتیں نہیں ہیں وہ اپنے شوہر سے طرح طرح کی فرمائشیں کریں گی اور پھر ان کو مصیبت میں ڈالیں گی، پھر وہ رشوت لے گا، پھر طرح طرح کے گناہوں میں پڑے گا۔ عورت پہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم اپنی عورتوں سے ہم بستری کرو تو ان سے وہ چیز طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، یعنی اولاد۔ یہی نیت عورت کی بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ نکاح کا مقصد اولاد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ عورت کے لیے ثواب عظیم یہی ہے کہ وہ زنا سے بچے اور اللہ سے ہمیشہ یہی چاہے کہ عورت کے ساتھ اللہ سے یہی ہمیشہ چاہے کہ شوہر کے ساتھ ہر دکھ درد میں شریک رہے، حمل اور جننے کی تکلیف صبر کے ساتھ برداشت کرے اور اولاد کو اچھی تربیت دے۔ زیاد بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مدینہ شریف میں مولا نامی ایک عورت عطر فروشی کا کام کرتی تھی۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں عرض کیا، میں ہر رات بناؤ سنگار کر کے بدن پر عطر لگاتی اور پہلی رات کی دلہن کی طرح بن جاتی ہوں۔ جب میرا شوہر اپنی خوابگاہ میں آتا ہے تو میں اس کے بستر پر چلی جاتی ہوں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کروں، مگر میرا شوہر میری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے، گویا وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک یہیں بیٹھی رہو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آتے ہی پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ شاید مولا آئی ہے، تو تم نے اس سے کچھ خریدا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس سے کچھ نہیں خریدا۔ تب مولا نے وہی مقصد دہرایا، جسے سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا سے کہا، جا اپنے شوہر کی فرما برداری کر، جو کچھ وہ کہے اسے سن۔ وہ کہنے لگی، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا کچھ ثواب ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی آراستگی اور اصلاح کے لیے کوئی چیز اٹھاتی یا رکھتی ہے، اسے اس کے عوض ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اسے اتنا ثواب دیا جاتا ہے جتنا رات کو عبادت کرنے والے
دن کو روزہ رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ جب اس سے درد ذرا لاحق ہوتا ہے تو ہر درد کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب بچہ ماں کے پستان چوستا ہے تو ہر دفعہ کے عوض عورت کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی غنیمت ہے محترم ناظرین، کہ جب بچہ جننے کے ٹائم عورت کو درد ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب بچہ دودھ پیتا ہے تو ماں کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب بچہ شیر خوارگی کے ایام پورے کر کے چلتا ہے تو آسمان سے آواز دی جاتی ہے، اے عورت تو نے سابقہ زمانے کا کام پورا کر دیا، اب جو زمانہ باقی ہے وہ کام شروع کر۔ مردوں کو ثواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مرد کے بارے میں بھی فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا، جو مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر ٹہلتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے دنیا و ما فیہا سے افضل ہو جاتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال سے پانی گزرتا ہے اس ہر بال کے عوض میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے افضل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ اس سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا، اس سے میرے پروردگار ہونے کا یقین ہے، تم بھی اس پر گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ ابن مبارک بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے حق میں میری نصیحت قبول کرو، کیونکہ عورتیں تمہاری بندی میں ہیں، عورتیں صرف اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اور تم پر صرف ان کا جسم حلال کیا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سنا کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، ان کا ہر عمل ہی ثواب ہے۔ دنیا داری میں جو بھی عمل ہیں سب ان کے ثواب ہی ثواب ہیں، یعنی نکاح سے لے کے پھر مباشرت تک، اور پھر بچہ پیدا ہونے تک، اور دودھ پلانے تک، کتنا زیادہ اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے عورت کے لیے، اور مرد کے لیے بھی کتنا زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا۔ بات بنتی ہے عمل سے، اور جو سنت طریقہ ہے، جو دین نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں پہ ہمیں چلنا ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ فطرت کے عین قریب ہے، اور اللہ نے کتنی آسانیاں ہمیں دی ہیں، ہر کام میں ثواب، ہر مومن کا ہر کام جو ہے اس میں ثواب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔